نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور تاریخ تصوف کے باب میں ہم پچھلی ایک دو نشستوں سے مستشرقین کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور بطور خاص پچھلی نشست میں اور آج کی نشست میں میرے سامنے جو کتاب زیر مطالعہ اور زیر بحث ہے وہ رینالڈ اے نکلسن کی ہے، R.A. نکلسن، اور اس کی یہ معروف کتاب ہے تاریخ تصوف پہ جو روشنی ڈالتی ہے اور اس کے نظریات کو، اور اس سے پہلے جو مستشرقین اور اورینٹلسٹس ہو گزرے ان کے نظریات کو بیان کرتی۔ وہ کتاب ہے دی مسٹکس آف اسلام۔ میں نے کل اس کا تعارف کروا دیا تھا۔ 1914 میں اولاً یہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی۔ اس ضمن میں کل کی مجلس میں ہم یہ بات مکمل کر چکے ہیں کہ چونکہ اورینٹلسٹس کا 3-4 صدیوں کے مطالعہ کی بنیاد پر اور یورپین انکاؤنٹر جو ایران کے ساتھ ہوا اس کی بنیاد پر، اور مختلف فلسفوں اور مختلف مذاہب کے مابین جو مشترکات اور کامونیلٹیز اور جنرل قسم کی سملیرٹیز ہیں، ان کے مطالعہ اور کمپیریٹیو اسٹڈی کی بنیاد پر ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں جو بھی کمزور دلائل ان کو میسر آئے، یا ان کی سمجھ میں وہ دلائل تھے، یا ان کی پریزمپشنز تھیں، ان کے ہائپوتھیسس تھے، ان کے تخیلات اور تصورات تھے، ان کو انہوں نے لکھا۔ اس میں ایک بات اور ذہن نشین رہے، جیسا کہ پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، کہ ایک تو یورپ میں چھپنے والا چونکہ سارا لٹریچر تصوف کے نام سے ایرانی شعراء کا تھا، تو تصوف کا امیج ایک تو ایرانی شعراء کی جو پوئٹری ہے، شاعری ہے، صوفیانہ شاعری، اس سے ڈیولپ ہوا۔ دوسری ایک بات جو کل یا پرسوں شاید بیان نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ دوسرا انٹرسٹ چونکہ ویسٹرن اسکالرز کا، اورینٹلسٹس کا فلسفی میں بھی تھا اور میٹا فزکس میں، تو فلسفہ اور مابعد الطبیعیات اور روحانیات، مسٹسزم، اس کو چونکہ ملا کے اسٹڈی کرتے تھے، تو ایرانی شعراء کے کلام کے علاوہ جس قسم کی کتابوں سے یا جس قسم کی شخصیات سے یورپ کا تعارف ہوا، اور جن کا کلام اور جن کے خیالات یورپ میں پچھلی 2-3 صدیوں میں چھپے، ان میں ابن العربی، شیخ اکبر ابن العربی، ابن الفارد اور عبد الکریم الجیلی بھی شامل تھے، صاحب انسان الکامل۔ تو اسی طرح جس کا ذکر پچھلی نشست میں اینڈ پر میں نے کیا کہ وہ نیو پلاٹونزم کے ساتھ اسلامی تصوف کا رشتہ جوڑتے ہوئے انہوں نے تھیوری آف ایلومینیشن پر کام کیا، اور تھیوری آف ایلومینیشن کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس میں اللہ کو اور سچ کو، سچائی کو نور کے ساتھ چونکہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تو میں نے اس کا سمپل معنی بیان کیا۔ بعد ازاں یہ ایک فلسفہ بن گیا اسی بنیاد پر۔ تو اس
ہیلونسٹک سائنسز بھی ان کی دلچسپی کا چونکہ مرکز و محور تھیں، یونانی سائنسز اور یونانی فلسفے اور یونانی نالج، اس باب میں پلیٹونزم اور نیو پلیٹونزم، اب اس کے اندر چونکہ تھیوری آف ایلومینیشن ایک معروف تھیوری تھی، فلسفی تھی، ایک نظریہ تھا جس میں خدا کو اور سچائی کو نور کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تو اس باب میں انہوں نے ایک کتاب کو، چھوٹی سی کتاب ہے، آج اتفاق سے میرے ذہن میں نہیں رہا ورنہ میں لے آتا، وہ کل شاید میں لے آؤں گا، چھوٹا سا بکلیٹ ہے، حکمت الاشراق، حکمت الاشراق، جس کے اندر یہ ایلومینیشن کا کنسیپٹ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کتاب کے مصنف تھے شہاب الدین سہروردی مقتول۔ تو اس کو بھی کوریلیٹ کیا جاتا ہے، چونکہ ان فلسفوں کو ڈسکس کر کے پھر یورپین ہسٹورینز اور یہ اورینٹلسٹ کمپیئر کرتے تھے ان چیزوں کو، ان کے اندر بیان ہونے والے فلسفوں کو یونانی فلسفوں کے ساتھ، تو ان میں جہاں مشترکات نظر آتی تھی اس کو وہ اسلامی تصوف کی طرف منسوب کر دیتے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تصوف بیسیکلی ایک فلسفہ ہے ہی نہیں۔ تو جو صوفیاء جنہوں نے فلسفہ بیان کیا بشمول شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، فلسفہ وحدت الوجود ہو یا فلسفہ شہود ہو، تو اس کا تعلق تصوف سے کیا ہے، اس پر میں آگے چل کر انشاءاللہ اسی سیریز میں گفتگو کروں گا۔ اس وقت اختصار سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف قطعی طور پہ فلسفہ نہیں ہے، اور نہ فلسفہ تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے، اس پر میں کئی نشستیں ابتداءً اکابر اور اجل صوفیاء کرام اور ائمہ تصوف کی زبان سے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ تصوف قلب و باطن کی صفا ہے اللہ کے تعلق میں، قلب و باطن کو ہر غیر کی گرد سے پاک کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کامل اعتماد اور کامل فنا حاصل کرنا ہے، قرآن و سنت اور شریعت کی کامل موافقت کا نام تصوف ہے، اللہ سے تعلق مخلوق کو درمیان سے نکال کر قائم کرنے کا نام تصوف ہے، مخلوق سے تعلق نفس کو نکال کر درمیان سے قائم کرنے کا نام تصوف ہے، تصوف کمال ہے اخلاق حسنہ کا نام ہے، تصوف سنت نبوی کو ظاہر سے باطن میں داخل کر دینے اور تمکن دے دینے کا نام ہے، پوری تفصیلات بیان ہو چکی۔ تصوف بنیادی طور پہ زہد ہے، تصوف بنیادی طور پر ورع ہے، تصوف کی ابتدا بیسیکلی توبہ سے ہوتی، پھر تصوف جیسا کہ کتاب اللمع میں بیان کیا گیا، کتاب اللمع شیخ ابو نصر السراج الطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو اسی نکلسن نے اپنی کتاب میں آگے چل کے ایک چیپٹر 1 میں دی پاتھ کے عنوان سے قائم کیا اور ڈسکرائب کیا ہے، اس کا خلاصہ بھی بیان کیا۔ تو تصوف تو یہ ہے جس کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، ریپینٹنس سے، اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کی ورع ہے، ایبسٹیننس ہے، تصوف زہد ہے، ریننسیشن ہے، تصوف پھر محبت ہے، لو ہے، تصوف خوف الہی ہے، فیئر ہے، تصوف رجا ہے، ہوپ ہے، تصوف قرب ہے، نیئرنس ہے، تصوف اللہ کا شوق ہے، لونگنگ ہے، تصوف انس ہے، انٹیمیسی ہے، تصوف قرب جیسے میں نے کہا نیئرنس اور پروکسیمیٹی ہے، تصوف قلب کا اطمینان ہے، ٹرینکویلٹی ہے، تصوف مشاہدہ کی کیفیت کی طرف بڑھنا ہے احسان کے لیے، کنٹمپلیشن ہے، تصوف یقین کے مقام پہ پہنچنا ہے، سرٹینٹی ہے، کامل ٹرسٹ اللہ میں پیدا کرنا ہے، سیٹسفیکشن اس کی کیفیت میں پیدا کرنی ہے۔ پھر اس کے اندر تصوف میڈیٹیشن کے پروسیس سے آگے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو تصوف کی تعلیمات جو صوفیاء نے بیان کی، جس میں شریعت، طریقت اور حقیقت و معرفت کی ساری منازل آتی ہیں،
ان تمام مراحل میں، ان تمام احوال میں، ان تمام مقامات میں، ان تمام اصل تعلیمات میں فلسفے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہیں۔ فلسفہ اوریجن ہوتا ہے عقل سے، تصوف کا اوریجن ہے قلب اور روح۔ یہ لطائف ہی جدا ہیں، یہ دنیائیں ہی جدا ہیں۔ معرفت کے ساتھ آگے قلبی احوال اور کیفیات کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے تصوف کو اصل پرسپیکٹو میں لینے کی بجائے صوفیاء میں سے بعض ان شخصیتوں پہ کنسنٹریٹ کیا جو صرف صوفی نہیں تھے، فلسفی بھی تھے، حکیم صاحبان حکمت بھی تھے، آپ کہیے کہ سائنٹسٹ بھی تھے اپنے وقت کے، فلاسفرز بھی تھے۔ تو ان کے اندر بیک وقت کئی علوم اور کئی فنون جمع تھے، مگر بطور صوفیاء معروف تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اولیاء تھے، صوفیاء تھے، ان میں سے کئی اس طرح کے نہیں تھے۔ تو انہوں نے جو بحثیں کی تو ان کی شخصیتوں پہ جب کنسنٹریٹ کیا تو جو فلسفے انہوں نے بیان کیے اس کو تصوف کا حصہ سمجھ لیا گیا، جو کہ اصل میں تصوف کا حصہ نہ تھا نہ ہے۔ یعنی ائمہ زہد سے لے کر شیخ حارث المحاسبی، امام حارث المحاسبی سے لے کر امام ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب سے لے کر صاحب کتاب اللمع سے لے کر صاحب التعرف سے لے کر امام سلمی تک، امام قشیری تک، امام غزالی تک، حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تک، حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ پوری جو 400 سال کی اوپر تاریخ ہے تصوف کی، اس پوری تاریخ میں اس تصوف میں کہیں فلسفے کی جگہ نہیں تھی۔ تو جب تصوف کو غلطی سے حدود امتیاز کو ملوز رکھے بغیر فلسفہ سمجھ لیا گیا اور ما بعد طبیعیات کی سائنس سمجھ لیا گیا، میٹا فزکس کے ساتھ اس کو مکس کر دیا اور فلسفے کے ساتھ مکس کر دیا، تو لا محالہ اس سے ایک مغالطہ جنم لینا تھا۔ اور یہ جو حکمت اشراق، آج ہم چونکہ سائنس آف ایلومینیشن کی بات کر رہے تھے، فلسفی آف ایلومینیشن کی، جو نیو پلیٹونزم میں آتی ہے، جس کی تفصیلی جس پر بیان کل ہم نے کر دیا تھا۔ اب اس کے اوپر مغالطہ کیا لگا کہ تصوف کی تاریخ میں ایک نام آتا ہے شہاب الدین سہروردی مقتول، شہید بھی کہتے ہیں، ان کا رسالہ ہے حکمت الاشراق۔ ان کو سب سے پہلے صوفی تصور کر لیا اور حکمت الاشراق کو تصوف کی کتاب تصور کر لیا، جو کہ تصوف کی کتاب نہیں ہے، اور پھر اس کو کنیکٹ کر دیا نیو پلاٹونزم کے ساتھ، اور اس سے یہ مفروضہ جنم لینے لگا کہ تصوف نے نیو پلاٹونزم سے یہ تھیوری ایلومینیشن کی لی۔ اب یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شہاب الدین سہروردی مقتول جو مصنف ہیں حکمت الاشراق کے، یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کا تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے۔ حضرت شیخ ابو حفص عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو عوارف المعارف کے مصنف ہیں، یہ الگ شخص ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان کا ٹائٹل بھی ایک ہے، نام بھی ایک ہے، علاقہ سہرورد بھی ایک ہے، زمانہ بھی ایک ہے۔ عجیب اتفاق ہے، اس سے بہت لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے۔ یعنی شہاب الدین سہروردی کا نام چونکہ معروف ہے، حضرت شیخ ابو حفص عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عکس فیض کیا، اور مؤلف ہیں عوارف المعارف کے۔ عوارف المعارف تصوف کی اعلیٰ ٹیکسٹ بکس میں سے ایک ٹیکسٹ بک ہے، جو سبکن اور درسن پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی صدیوں تک، اور جلیل القدر ائمہ حدیث بھی اس کو پڑھتے تھے دیگر کتب کے ساتھ ساتھ، بشمول امام ابن حجر عسقلانی کے۔ اب اس نام کی مشابہت کی وجہ سے ایک مغالطہ لگ گیا، بہت سے لوگ پڑھنے لکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شہاب الدین سہروردی وہی ہیں جو صاحب عوارف المعارف ہیں، تو میں نے اس کو کلیئر کر دیا، یہ ایک الگ شخص تھے اسی دور میں، یہ مؤلف تھے حکمت الاشراق کے، یہ ایک فلسفی تھے۔ تو اب ان کی کتاب کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو تھیوری آف ایلومینیشن کے ساتھ، جو نیو پلیٹونک تھیوری ہے، اس کے ساتھ جوڑا۔ ہمیں کوئی اس سے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تصوف کی نہ کتاب ہے نہ ان کے کنٹینٹس تصوف کی تعلیمات ہیں۔
وہ ایک الگ لائن ہے. تو بیسک چیز ہے جہاں مابعد طبیعاتی تھیوری آئے گی وہ تصوف نہیں ہوگا. وہ مسلمانوں نے بیت الحکمت سے لیا ہو، اس میں امینڈمنٹس کی ہوں، جو مامون الرشید کے زمانے میں ایک دار الترجمہ قائم ہوا تھا جس میں یورپ کے تمام زبانوں کی کتب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، جس سے علم ایکسپینڈ ہوا اسلامک ورلڈ میں. یہ ایک انٹریکشن کا پروسیس ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کہاں کہاں کس کس فیلڈ میں انہوں نے وہاں سے لیا، کس کس فیلڈ میں انہوں نے نہیں لیا، کس فیلڈ میں ان کی تھیوریز کو رد کر دیا، کس میں امینڈمنٹس کی، ترمیمات کی، کس میں نئے تصورات ایجاد کیے، نئی تحقیق ہوئی، نئی ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ ایک اپنا علم کا ایک سفر ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں نے 600-700 سال تک علم اور سائنس کو اور فلسفے کو جو فروغ دیا، ثقافت کو، بعد ازاں وہی بنیاد بنا اور وہ یورپ میں داخل ہوا. اسپین کے راستے سے، قرطبہ کے راستے سے، غرناطہ کے راستے سے، بغداد کے راستے سے، دمشق کے راستے سے، نیشاپور کے راستے سے، یہ تمام مراکز تھے، بڑے سیڈز آف لرننگ تھیں. تو یہ پھر سارے یورپ میں ان علوم نے انفلوئنس کیا. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس سے بحث نہیں. ہماری بحث صرف اسلامی تصوف کے ساتھ ہے. اور دوسری یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو تصوف نہ میٹا فزکس ہے، نہ تصوف فلسفی ہے، نہ نیچرل سائنس ہے، نہ ہیومن سائنس ہے. یہ سب الگ فیلڈ ہیں. ان میں ارتقاء کی تاریخ کیا ہے، کہاں کہاں سے کس نے لیا، کس نے نہیں لیا، کتنا رد و بدل کیا، کتنا رد کیا، کتنا اس کو اپنایا، کتنا نیا ڈیولپ کیا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوگا. وہ ایک تاریخ ہوتی ہے علوم کے ارتقاء کی. مگر جب اسلامی تصوف کی طرف آتی ہے، اس کا مصدر و ماخذ اور منبع و سرچشمہ خالصتاً قرآن و سنت ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسوہ صحابہ کرام ہے، احوال تابعین اور احوال اتباع التابعین اور احوال ائمہ سلف صالحین ہے. یہ ہے تصوف کا مصدر. اب اس کنفیوژن نے بھی بہت سارے مغالطے آگے کریٹ کیے ہیں، اس جو باہمی انٹرمنگل کر دیا مختلف علوم کو. اور اس کی وجہ میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ جو یورپ سے آنے والے جتنے اسکالر تھے، ٹریولر تھے، انہوں نے ان کا چونکہ لے مین تھے، اسپیشلسٹ کوئی نہیں تھا ان میں، نہ کوئی اسکالر تھے انیشلی. کوئی ڈپلومیٹ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی سیاح ہے. تو جزوی طور پہ جس کو جو کچھ ملا وہ لکھتا چلا گیا. اس سے ذخیرہ بنتا گیا معلومات کا. لہٰذا انہوں نے یہ جو تھیوری وضع کی، تو اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا کہ یہ تھیوری جو انہوں نے لائٹ کی تھیوری، کہ خدا کو اور سچائی کو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس تھیوری آف ایلومینیشن میں جو نیو پلیٹونک تھیوری ہے اس کے اندر درج کیا جاتا تھا بطور نور، اور تصوف میں بھی چونکہ خدا کا ذکر، سچائی کا ذکر، ہدایت کا ذکر نور کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کو ریلیٹ کر دیا اس ایک جنریلٹی کی وجہ سے. اس کا رد ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں. اس حصے کو میں نہیں دہرا رہا جس کا ذکر کل ہو چکا، کہ قرآن مجید کی میں نے بے شمار آیات کریمہ کوٹ کی تھی، کہ ان آیات کریمہ کے ذریعے خود قرآن مجید اللہ رب العزت کا ذکر، دین کا ذکر، ایمان کا ذکر، ہدایت کا ذکر، اور آسمانی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا ذکر، توکل کا ذکر، خیر کا ذکر، رشد کا سارا ذکر نور کے ذریعے کرتا ہے. الگ چیز. اب ایک بات جو اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صرف جو تھیوری ہے ایلومینیشن کی، یہ صرف نیو پلیٹونزم میں نہیں تھی. میں نے عرض کیا تھا کل بھی، آج میں شواہد اور دے رہا ہوں، بھئی یہ تو ورلڈ وائڈ ایک کنسیپٹ ہے. ہر تصور میں، ہر مذہب میں جہاں بھی روحانیت کا کوئی فکر ہے، وہاں نور کو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اعلیٰ قدروں کو، اور گھٹیا قدروں اور ویلیوز کو تاریکی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس جنریلٹی کو تو کہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو آپ زoroastrianism میں، زرتشت مذہب میں تو زoroastrian آئیڈینٹیفیکیشن بھی ملے گی. لائٹ کو ڈیوینٹی کے ساتھ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ڈیوینٹی جو مالائے اعلیٰ ہے، جو واجب الوجود ہے، جب اس کا ذکر ڈیوینٹی کا آتا ہے، اس کو لائٹ کے ساتھ مذہب زرتشت میں بھی اسی طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو نظریہ اشراق وہاں بھی پایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بدھزم کو دیکھ لیں. یہ جو سارے ہوئے پلاٹو اور افلاطون جس پیریڈ میں، تو الگ الگ مشرق بعید میں مہاتما بدھ ہوا،
تو ان کی تعلیمات میں مہایانا بدھزم میں بھی یہی کنسیپٹ ہے. وہ برائٹنس آف انٹلیکٹ کا ذکر کرتے ہیں. ان کی روحانی تربیت اور تزکیہ اور مجاہدہ اور ریاضت کے 10 مراحل ہیں. بدھ مت میں 10 مراحل ہیں ان کے اپنے مذہب کے مطابق، تزکیہ نفس کے یا اپنے روحانی ریاضات کے. ان 10 مراحل میں ایک برائٹنس آف انٹلیکٹ بھی شامل ہے. تو اب جہاں جہاں ارتقاء ہوتا ہے روحانی تو وہ برائٹنس اور لائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو مہایانہ بدھزم میں بھی کنسیپٹ موجود ہے. ہندو مت میں ریاضت کرنے والے جو جنانی کہلاتے ہیں، تو جنانی فکر میں، جنانہ میں، اس کے اندر بھی کنیکشن جو ہے لائٹ کا ایک اسپریچول سٹیٹ کے ساتھ ہندو مذہب میں بھی بیان کیا جاتا ہے. اسپریچول سٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لائٹ کے ساتھ، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے عرض یہ کرنا تھا، اور یہ بات میں نے سمجھا دی کہ یہ تصور اس سے اخذ کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس بے دلیل چیز ہے. یعنی ان چیزوں کو دنیا کے ہر مذہب اور فلسفے نے اعلیٰ اقدار کے لیے ڈیوینٹی کو نور سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور گھٹیا چیزوں کو ہمیشہ تاریکی سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کے بعد پھر اگلا کنسیپٹ انہوں نے ایک بطور دلیل پروفیسر نکلسن نے لیا، اور وہ ڈاکٹرن آف ایمنیشن ہے. ڈاکٹرن آف ایمنیشن کیا ہے؟ اس کو اردو میں آپ یہ عربی زبان میں کہیں گے نظریہ صدور. جیسے پہلے نظریہ اشراق تھا، یہ نظریہ صدور ہے. یہ نظریہ صدور نظریہ تخلیق یا تصور تخلیق سے کے برعکس ایک نیا تصور اور فلسفہ ہے. جو کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں ڈاکٹرن آف کریشن ہے کہ ایک خالق ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اپنے ارادہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ نظریہ تخلیق ہے. اس کے برعکس نیو پلاٹونزم میں ایک نظریہ ڈیولپ ہوا جو ڈاکٹرن آف ایمنیشن، نظریہ صدور کے کائنات تخلیق نہیں کی گئی بلکہ از خود صادر ہو گئی، از خود صادر ہو گئی. یہ تفصیلات میں تو بصورت مختلف ہے، مگر اگر تفصیل میں گئے بغیر اس کے ایک سادہ کنسیپٹ کو سمجھنا ہو تو جس طرح آج کی سائنس کا ایک کنسیپٹ ہے کہ کائنات کی کریشن بائی چانس ہو گئی، بائی چانس کریشن ہوئی کائنات کی، تو یہ گویا کہ بائی چانس کائنات کا وجود میں آنا ہے. لفظ کریشن کو بدل رہا ہوں، یعنی اتفاقاً کائنات کا وجود میں آنا ہے. کیسے وجود میں آنا ہے اس کی توضیح کرتے تھے نظریہ صدور کے ساتھ. یہ الٹرنیٹو تھا ڈاکٹرن آف کریشن کا. اور یہ کس طرح صدور میں آئی؟ از خود. وہ کہتے ہیں کہ ڈیوینٹی جب اپنی حدوں سے بڑھ گئی تو اس کا اوور فلو ہوا، اور اس کے اوور فلو سے ساری دنیا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی. اب اس ڈاکٹرن آف ایمنیشن کے تحت گویا یہ ساری یونیورس، ساری کائنات بھی ڈیوینٹی کا ہی حصہ ہے. پروڈکشن ہے اس کائنات کی، جو پروڈکشن ہے وہ ہے ڈیو ٹو اوور فلو آف ڈیوینٹی. اب یہ کنسیپٹ جو ہے یہ پولیتھیسٹک تھیوری کی طرف انسان کو لے کے گیا، یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. مگر اس میں چونکہ واجب الوجود جو ڈیوینٹی ہے اس کا تصور اور کائنات کے اس وجود کا تصور یکساں تھا، چونکہ اسی کا اوور فلو ہے، اس وجود سے یہ کائنات بنی، تو وجود ایک ہی تھا. اب اس کو انہوں نے وحدت الوجود کے فلسفے کے ساتھ جوڑ دیا. اب اس سے کہیں دلیل نہیں ملتی، کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں ہے کہ حتیٰ کہ وحدت الوجود پر کلام کرنے والے صوفیاء نے یہ ڈاکٹرن آف ایمنیشن سے کوئی تھیوری لی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ بھی خود نہیں دیتے، وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کوئی شہادت، کوئی ایویڈنس. اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کرتے کسی دلیل کے ساتھ، کوئی کنیکشن ان کے پاس نہیں ہے. جیسے مسنگ لنکس کا ایک تصور ہمیشہ چلا آ رہا ہے کہ ہیومن کریشن میں جو ڈارون کی تھیوری میں کچھ مسنگ لنکس ہیں. اب وہ مسنگ لنکس والی جو جگہ تھی وہ آج نئی ریسرچ نے اس کو رد کر دیا ہے، جو کبھی ثابت نہیں ہو سکے تھے. تو یہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ صرف مسنگ لنک نہیں ہے، سارا کا سارا کنسیپٹ ہی مسنگ ہے. اول سے آخر تک کوئی لنک نہیں ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی کنیکشن نہیں. صرف کیا ہے، جنریلٹی پر گفتگو کی
اور اس کے اندر کوئی کامن ویلیوز، کامنیلٹی، سملیرٹی نظر آئی، ان جنرل اس کی بنیاد پہ پریزیوم کر لیا کہ یہ وہاں سے لیا ہوگا، پروبیبلی کہہ کر، پاسبلی کہہ کر کہ یہ لگتا ہے کہ وہاں سے لیا ہوگا۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اور اسی طرح پھر آگے جینوسس سے، یعنی معرفت کے تصور سے، اور ایکسٹزی، یہ وہ تصورات ہیں، یہ بھی نیو پلیٹونزم میں اوائل زمانے میں رہے۔ جینیٹوسزم معرفت کو کہتے ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ اب معرفت کے لیے جو اسلامی تصوف کا یا اسلامی تعلیمات کا جو کنسیپٹ ہے، لفظ ہے معرفت، اس کے لیے انگلش ڈکشنری نے کوئی اور لفظ ایجاد نہیں کیا۔ لیٹن سے چونکہ انگلش ڈیولپ ہوئی ہے زبان میں، تو جو کنسیپٹ اس میں تھے اسی کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، تو وہ لفظ اطلاق ہو گیا۔ اب معرفت کا جو تصور ہے اس کے لیے یہ جینوسٹسزم ہی، اور عارف جو صوفی عارف ہوتا ہے اس کو جینوسٹک ہی کہتے ہیں، اور لفظ چونکہ کوئی ایجاد نہیں ہوا، اب انہوں نے لفظ یہ بنا لیا، لغت ان کی ہے، جڑ ہمارے اوپر دیا الزام۔ اب چونکہ لفظ بن گیا، اب اس نام سے چونکہ ایک موومنٹ بھی رہی ہے نیو پلاٹونزم میں، ہیلینسٹک ہسٹری میں، یونان کی تاریخ میں، تو یہ کنسیپٹ بنا لیا کہ چونکہ معرفت کے کنسیپٹ کی ایک موومنٹ بھی تھی، سو نتیجہ یہ نکلا کہ گویا معرفت کا کنسیپٹ جو ہے یہ تھیوری تصوف میں، یہ بھی انہوں نے نیو پلیٹونزم سے، افلاطونیت جدید سے اخذ کیا ہے۔ اب یہ ایک فلسافک اور ریلیجس موومنٹ تھی، ایک تحریک تھی، اور اس کا تعلق اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ وجود میں آئی، جو ریلیجس مسٹریز ہوتی ہیں، یعنی مختلف مذاہب میں جو چیزیں راز سے متعلق ہوتی ہیں، راز سے، ہڈن سیکرٹس ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر کچھ اسپریچول یا کچھ ہڈن سیکرٹس ہوتے ہیں، ان کو مسٹریز کہتے ہیں، وہ راز ہیں، اسرار ہیں۔ تو جو ریلیجس مسٹریز اور اسرار ہیں، ان سے ریلیٹڈ یہ ایک فلسفی تھی، اور وہ بحث کرتی تھی ان کی روشنی میں پرسنل سالویشن پر، ذاتی فلاح پر، ذاتی اور نفسی فلاح اور نجات پر بحث کرتی تھی، شخصی فلاح پر۔ یہ تھی جو ڈاکٹرن آف جینوسٹسزم تھی، یہ ایک موومنٹ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی 2 صدیوں میں یہ تحریک چلی، دوسری صدی عیسوی میں یہ عروج پر گئی، مگر تیسری صدی عیسوی جب آئی تو ایک اور فلسفے اور تحریک نے اس کو ریپلیس کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ بس یہ تاریخ تھی اس کی 200 سال کی، جو بعد ازاں خود ریجیکٹ اور ریپلیس ہو گئی۔ اب جو زمانہ مسلم صوفیاء کا آیا ہے، اس وقت جینوسٹسزم ایز اے موومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تیسری صدی میں یہ ریپلیس ہو گئی تھی۔ اور صدیوں کے بعد اب معرفت کے تصور کو قرآن اور سنت سے لینے کی بجائے اس جینوسٹسزم کے ساتھ جو ہیلینسٹک سائنس ہے یا نیو پلیٹونک فلسفی ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا کوئی جواز نہیں، اور اس پر بھی دلیل کوئی نہیں۔ یہ بھی اسی طرح جیسے باقی جنریلٹیز کی بنیاد پر ایک بات کہہ دی، جو کامن جنریلٹیز ہیں یا جنرل کامنیلٹیز کہہ لیجئے، ایک عمومی قسم کے مشترکات ہیں جو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو تلاش کریں تو مل سکتے ہیں۔ اسی طرح پر ایکسٹزی وہ تصور ہے، اور ایکسٹزی کوئی موومنٹ یا کوئی فلسفہ تو نہیں تھا کسی، یعنی اس نیو پلیٹونزم میں یا ہیلینسٹک سائنس اور فلسفی کی تاریخ میں کوئی فلسفہ یا موومنٹ ایکسٹزی کے نام سے نہیں تھی۔ البتہ ایک کنسیپٹ تھا، ایکس جو ہے لیٹن زبان میں آؤٹ کو کہتے ہیں، اور ایکسٹزی کا مطلب ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف ون سیلف، لیٹن زبان میں، یعنی اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اپنے آپ سے باہر ہو کے کھڑا ہونا، وہ کیفیت جو انسان کے اپنے آپ سے باہر انسان کو نکال دے، یہ معنی ایکسٹزی کا۔ یہ عربی لغت میں اور اسلام میں وجد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان جب وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے تو گویا اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حدود سے، اپنی کانشیسنس سے، کانشیس مائنڈ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب یہ کنسیپٹ چونکہ وجد کا یہ تصور معرفت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اسلامی تصوف میں تھا، اور یہ لیٹن زبان میں یا نیو پلیٹونزم میں بھی اس کا ذکر کنسیپٹ ملتا تھا، تو انہوں نے اس کو وہاں سے جوڑ دیا۔ یہ تو ان کی چاروں
جو ماخذ بیان کیے کہ جہاں جہاں سے انہوں نے نیو پلیٹونزم کی طرف منسوب کیا اسلامی تصوف کو، یہ 4 بنیادیں تھیں، اور یہ ساری بنیادیں ایسی ہیں جو بے دلیل ہیں اسلامی تصوف کے حوالے سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ تو تاریخ میں ہم مٹا تو نہیں سکتے کہ یہ یونانی تاریخ میں ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن سوال یہ ہے بہت کچھ ایگزسٹ کرتا تھا دنیا میں، یہ تو کائنات کی ہزاروں لاکھوں سالوں کی تاریخ ہے، بہت کچھ ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو جو بعد کے زمانوں میں صدیوں ہزاروں سال کے بعد آیا، ہر ایک کو چونکہ کچھ چیزیں پہلے تذکرے میں رہیں، ہزارہ سال بعد میں کوئی چیز وجود میں آئی، اس میں کامل یکجہتی اور مشابہت بھی نہیں ہے، کہیں لفظی مشابہت ہے، کہیں معمولی سی تصوراتی مماثلت ہے، اس کی بنیاد پر اٹھا کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا اور اس سے انتساب کر دینا اور اسے اس سے ماخوذ قرار دے دینا، اس سے مستعار قرار دے دینا، اس سے ڈیرائیوڈ قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی اصول، کوئی ایویڈنس، کوئی ضابطہ چاہیے۔ یہ علم ہے، دھکے شاہی تو نہیں ہے، علم ہے، کوئی تہمت اور الزام کی بات تو نہیں ہے، سیاست تو نہیں ہے، پاکستان کی سیاست تو نہیں جو چاہے تہمت لگاتے پھریں، ثبوت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھئی یہ تو تحقیق ہے۔ تو جب تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب پوچھا بھئی یہ کس طرح یہ چیز ڈیرائیو ہوئی، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے 3 ناموں کے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اولاً یہ نیو پلاٹونزم سے لینے کے لیے تو ایک ہی، دوسرے 2 ثبوت جینوسٹسزم کے لیے۔ ایک حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جا بجا اورینٹلسٹ اپنی کتابوں میں کوٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مرتب کیا، اور یہ کنسیپٹ جو ہے معرفت کا وہ انٹروڈیوس انہوں نے کیا، محبت کا، معرفت کا، تصوف پر بہت کچھ کلام کیا انہوں نے۔ تو ان کے ذریعے اب یہ الزام لگایا گیا، حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ تمام تصورات جو نیو پلیٹونزم کے تھے وہ تصوف اسلامی میں داخل ہوئے، اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ بذات خود ایک فلاسفر تھے اور الکیمسٹ تھے، اور تھیوسوفی کا یہ پورا کا پورا تصور حضرت ذُنُّون مصری کے ذریعے اسلامی تصوف میں داخل ہوا۔ اب یہ بات کہنے کو جو چاہے کوئی کہہ دے، جو چاہے لکھ دے۔ دیکھیے نا، کسی کے قلم پر جب وہ لکھ رہا ہے تو پین پر تو آپ کا اور میرا کنٹرول نہیں ہے، جو چاہے لکھ دے۔ سوال یہ ہے کہ جو اس نے لکھا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو میں کیٹیگوریکل تاریخ تصوف کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے پورے تیقن اور پورے اطمینان کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، کوئی ثبوت اور ایویڈنس نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے کہ ثبوت وہ بھی پیش نہیں کر سکے، کوٹ نہیں کیا۔ ان کے کسی استاد کا ہی نام لے لیا ہوتا جو نیو پلاٹونک سائنس کا، نیو پلاٹونک فلسفی کا ماہر تھا، تو چلو ان کے اساتذہ میں کوئی 1-2 کا نام آ جاتا کہ یہ اس سے پڑھے، ایک کم سے کم کسی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہی دکھا دیتے ذُنُّون مصری کو، کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے نظر آ جاتے۔ ان کے احوال، ان کی سیرت اور شخصیت پر تاریخ کی جتنی کتابیں، یہ پوری ایمانداری کی بات ہے، یہ سب چیزیں جس زمانے میں نے پڑھی، میں نے مہینوں لگائے، 1-2 مہینے کم و بیش کم سے کم میں نے اس چیز پر اسپیسیفک لگائے کہ ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا کہ ان کے ذریعے نیو پلاٹونک تھیوریز اور یہ تصورات سارے اسلامی تصور میں داخل ہوئے، تو انہوں نے دلیل کیا دی؟ وہ چونکہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، مصر میں رہنے والے تھے، مصر کے ایجپشن تھے، اور ایجپٹ ہیلینسٹک سائنس کا ایک مرکز تھا، یعنی وہاں یہ مذہب، یعنی مصر میں قدیم ہیلینسٹک یونانی سائنس ایگزسٹ کرتی تھی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہہ دیا کہ لہٰذا وہاں ہونے کی وجہ سے یقیناً یہ فلسفر بھی تھے اور یہ ہیلینسٹک سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ نکلسن نے لکھا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں ون آف دوز ہو بور دا چیف پارٹ ان اٹس ڈیولپمنٹ، یہ بحث کرتے ہوئے نیو پلاٹونک فلسفے پر، وہ کہتے ہیں ون آف دوز who bore the chief part in its development, Zunnun the Egyptian is described as a philosopher and alchemist, in other words, a student of Hellenistic science. بس اتنا جملہ ہے، کوئی ثبوت آگے نہیں، نہ ان کے کسی استاد کا ذکر ہے، وہاں کہیں کس کے پاس پڑھے ہیں، زندگی گزاری ہے، ان کے تمام شیوخ کا تذکرہ آتا ہے۔ اب اس باب میں ذُنُّون مصری کی شخصیت کے اوپر
اگر کسی کتاب میں بھی کہیں اس کا کوئی حوالہ ہوتا تو یقیناً نکلسن بڑا محقق آدمی ہے، اسکالر ہے، اورینٹلسٹ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور یہ بہت سے اورینٹلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے کئی مضامین پر تحقیق کا حق ادا کیا ہے، مگر جس زمانے میں انہوں نے یہ کام کیا اس زمانے میں اسلامی تصوف کی تاریخ کی صحیح تعیین اور صحیح تشریح اور تعبیر کے لیے مواد نہیں تھا، سارا گیس ورک کیا انہوں نے، ایک خلا تھا علم کا، اس کو انہوں نے گیس ورک کے ساتھ، سپوزیشنز کے ساتھ، ایک اپنی ہائپوتھیسس کے ساتھ، مفروضوں کے ساتھ فل کر دیا، یہ غلطی ہوئی۔ اگر کسی کتاب میں کوئی ذکر آیا ہوتا تو یقیناً وہ کوٹ کرتے، کسی نہ کسی ویسٹرن اسکالر کو، اورینٹلسٹ کو وہ ریفرنس مل جاتا، کسی ایک نے کوٹ نہیں کیا۔ اگر 20 ویسٹرن اسکالرز اورینٹلسٹ کی کتابیں 20 کی میں نے سبجیکٹ پہ پڑھی ہیں، کسی ایک شخص نے الزام کو بھی تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے کوٹ نہیں کر سکا کہ کہاں سے لیا انہوں نے، کس سے لیا۔ اب ماضی ہے کہ مصر میں پیدا ہوئے اور مصر میں یہ چیزیں تھیں تو یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کئی ہر جگہ شہروں میں پیدا ہوتے ہیں، اس شہر میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ یہ الزام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی لگاتے، صوفیاء کی کیا بات کرنی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگاتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جوانی کا دور تھا تو اس میں یہود بھی موجود تھے۔ قطع نظر اس کے کہ یہود مدینہ میں تھے، حضور علیہ السلام تو 53 برس کی عمر مبارک میں ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تو 2-4 آدمی مکہ معظمہ میں بھی یہود تھے، 1-2 آدمی وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں۔ اب پورے شہر میں 2 آدمی تھے، اور ورقہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ عیسائی تھا۔ اب اس سے کہتے چونکہ 1-2 آدمی وہاں رہتے تھے اور ورقہ بن نوفل بھی وہاں تھا، لہٰذا ان سے رابطے ہوئے ہوں گے اور ان سے سیکھا ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیجئے، ملاقات ثابت نہیں ہے آقا علیہ السلام کی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، پوری زندگی میں 2 ملاقاتیں ثابت ہیں پوری تاریخ میں۔ ایک ملاقات جب پہلی وحی اتری ہے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، ایک وہ ملاقات ہے، ایک چھوٹی بچپن کی عمر میں، باقی کوئی ملاقات تک ثابت نہیں، مگر گیس ورک سے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا اور کہا کہ ان کے ذریعے سے پھر یہودیت کے جو صحائف ہیں بائبل کے، انجیل اور تورات وغیرہ، ان تک رسائی ہوئی ہوگی اور ان کی معلومات لے کر ان سے قرآن کی آیتیں بنائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو لکھنے کو کوئی آ جائے، ذہن منفی ہو تو وہ جس طرح چاہے دلائل گھڑتا چلا جائے، بغیر سند کے، بغیر شہادت کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے۔ تو اسی طرح کی یہ بات ہے۔ تو میں نے ذوالنون مصری کے اساتذہ اور شیوخ کا تذکرہ اور ان کا بیان امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب میں بھی ملتا ہے، طبقات میں، امام قشیری کی الرسالہ میں بھی ملتا ہے، ان میں تو چلو مختصر تذکرے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے امام ابو نعیم الاصفہانی کی، پھر خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں بڑی تفصیل موجود ہے ان کی پوری لائف کے اوپر، پھر امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کبیر، اس کے اندر بہت تفصیل موجود ہے۔ یہ تمام مصادر ماخذ میں نے کھنگال دیے، اور پھر ان ساری کتابوں سے بڑھ کر معلومات فراہم کی ہیں خود حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے پوری ایک ضخیم کتاب لکھی ہے حضرت شیخ ذوالنون مصری پر، الکوكب الدری فی ذوالنون المصری۔ اب اس کو بھی سارا پڑھ ڈالا لفظاً، اور اس کے علاوہ جو لٹریچر اویلیبل تھا عربک میں یا انگلش میں، مستشرقین کا بھی سارا پڑھ ڈالا۔ مجھے کسی کتاب میں کوئی ایک ہلکا ریفرنس بھی نہیں ملا جس سے یہ اخذ کیا جا سکے کہ مصر سے تو تھے مگر کسی ہیلونسٹک سائنس کے استاد کے ساتھ کبھی پڑھے ہو، کسی نیو پلاٹونزم کی فلاسفی کبھی کسی سے پڑھی ہو، کوئی کتاب دیکھی ہو، کوئی مسودہ پڑھا ہو، کسی استاد سے پڑھا ہو، کسی مکتب فکر سے کچھ حاصل کیا ہو، کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ آپ کے کل شیوخ کا ذکر ملتا ہے، کل اساتذہ کا ذکر ملتا ہے، بھئی وہ تو اجل محدثین اور ائمہ اتباع التابعین سے لیتے رہے ہیں، ان کی مرویات کا ذکر ملتا ہے، پھر ان کے نصائح کا ذکر ملتا ہے، ان کے اقوال کا ملتا ہے، ان کی تعلیمات کا ملا، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی کوئی چیز یہاں نہیں ملتی ریفرنس کے لیے جہاں سے آدمی نیو پلاٹونزم کو اخذ کر سکے۔ تو یہ بے دلیل ایک بات کہہ دی گئی۔ اسی طرح کی اگلی بات ہے جینوسٹسزم، جیسا میں نے کہا کہ جینوسٹسزم کو بھی چونکہ
یہ کانسیپٹ ہے پرانا، نیو پلاٹونزم کا حصہ ہے، اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا گیا، اسلامی تصوف وہاں سے آیا. اور آپ حیرت زدہ ہوں گے یہ جان کر، اور جب یہ جان لیں کہ مثلا گولڈ زہر یہ ان بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تھاٹ بنائی ہے، یہ ذہن سازی کی ہے. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اسلامی تصوف کو تو ایک طرف رکھیے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتاب ہے نیو پلاٹونک اینڈ جینوسٹک ایلیمنٹس ان حدیث. یہ گولڈ زہر کی کتاب ہے، نیو پلاٹونک اینڈ جینوسٹک ایلیمنٹس ان حدیث. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ نیو پلاٹونزم اور جینوسٹسزم کے اجزاء اور ایلیمنٹس کو اس نے بیان کیا. جو میں نے ایک آپ کو اصولی بات عرض کر دی، غلطی کہاں سے ہوئی اور کیا ہوئی، میں نیت پر گفتگو نہیں کرتا، میں ایک علمی غلطی کی زبان میں اس زبان سے اس ریفرنس سے بات کرتا ہوں. کہاں ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو بنیاد قرآن کی طرف اس کو ربط قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آگے یہ تذکرہ آئے گا. تصوف کو پڑھا، صوفیاء کے ہاں جن جن چیزوں کا تذکرہ ملا، پھر نیو پلاٹونزم کو پڑھا، ہیلینسٹک سائنسز کو پڑھا، افلاطون کو پڑھا، ایرسٹوٹل کو پڑھا، عیسائیت کو پڑھا. جو چیزیں عمومی طور پہ مشترکات ملی، ایک ذہن میں پریزمپشن بنا لی، ایک خیال قائم کر لیا، مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ یہ چونکہ بعد میں آئے ہیں تو وہیں سے لیا ہوگا. اب تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ اس کے کچھ سورسز اور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت اور صحابہ تابعین اور اتباع تابعین ہے، اسلام کا اپنا ورثہ ہے. ایک غلطی. دوسری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں ان کا بیلیف ہی نہیں ہے سرے سے، اور بعضوں کا بیلیف تو نہیں ہے، مگر بعضوں نے اگر تنقید بھی نہیں کی برے طریقے سے، بعضوں نے تو سخت تنقید کی ہے، وحی الہی پر زبان تان بھی کھولی ہے، اس کو وہی نہیں مانا. بعضوں نے سخت تنقید اور جرح نہیں کی، عقیدہ تو نہیں ہے صاف ظاہر ہے ان کا، مگر جب اگلا سورس آ جاتا ہے حدیث اور سنت نبوی جس سے اسلام کے سارے علوم نکلے ہیں، انہوں نے ایک پاسنگ ریفرنس بھی دینا گوارا نہیں کیا کہیں بھی. حدیث کو سرے سے نہیں مانتے، سنت نبوی کے لٹریچر کو مانتے ہی نہیں، وہ ساری آقا علیہ السلام کی حدیث کو کنکاکٹڈ اور فیبریکیٹڈ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سب من گڑت سمجھتے ہیں. تو جب بیسیکلی ان کی تحقیق میں یہ سارا ایریا ہی تاریک ہو گیا، ٹوٹلی قرآن اور حدیث کا ایریا، تو اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال و آثار کو کیا مان، اس کو بھی کوٹ نہیں کیا، پھر تابعین اتباع و تابعین تک. تو یہ پورا جو مصدر ہے اور ماخذ ہے اسلامی تصوف کا اور دیگر علوم اسلامی کا، جب اس سارے کا انکار ہو گیا، وہ اوجل ہو گیا، پس پردہ چلا گیا، اس کے بعد یہ ہینگ ہو گئے، صرف ایک فضا میں معطل ہو گئے اسلامی تصوف کی تعلیمات یا صوفیاء کا جو کچھ کہا ان کے اقوال. اب اس کو اس طرف تو لے نہیں گئے جہاں جس چشمے سے وہ نکلے تھے، تو ان کو اٹھا کے ادھر منسوب کر دیا بغیر، اور ادھر کے لیے دلیل ہی کوئی نہیں تھی. یہ جو میٹر ہوا، اس پر آگے چل کر میں اے جے آربری کو تو کوٹ کروں گا، مگر یہاں اسی ریفرنس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے ضمناً، یہ ایک دلچسپ بات ہے. یہ این میری شمل، اس کی معروف کتاب ہے، پاکستان میں تو بہت سے لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی، مسٹیکل ڈائمینشنز آف اسلام. میں نے اس کو اس لیے زیادہ کوٹ نہیں کیا کہ اس نے زیادہ اے جے آربری کو کوٹ کیا ہے، اور میں اے جے آربری کی کتاب کو براہ راست اگلی چند نشستوں کے بعد انشاءاللہ اس کی اسٹڈی کریں گے، جس پر مدار کیا اس نے. اور دوسرا، میں نے جو آپ کو یورپین اسٹڈیز کروائی ہیں ساری ایران کے ساتھ انکاؤنٹر کی، تو ان ریفرنسز کو اختصار کے ساتھ لیا ہے، میں ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اوریجنل سورسز کی بنیاد پہ بیان کر چکا ہوں. مگر یہاں ایک ریلیونٹ ریفرنس ہے، وہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ whether we concentrate upon the history of Sufism by using a vertical cut or upon its methods, expressions and experiences by taking a cross section, the main problem is the fact that previously unknown manuscripts frequently come to light. The libraries of the Islamic countries and those in the West still contain many works that may shed new light upon any of the problem at stake. Even now,
دیر از سو مچ میٹیریل اویلیبل. وہ کہتے ایون ناؤ. اب یہ وہ دور ہے جس کا میں نے ذکر کیا پچھلی صدی کا نصف آخر، اس کا تذکرہ کر رہی، جب نکلسن تک کے زمانے میں نہیں تھا وہ میٹیریل اویلیبل. ایون ناؤ دیر از سو مچ میٹیریل اویلیبل in the different languages of Islam that any generalization seems impossible. کہ اب وہ کہتی ہے کہ جو جنرلائز کر کے جو نتیجے اخذ کرتے تھے وہ امپاسبل ہو گیا، بلکہ ناجائز ہو گیا، درست نہیں رہا. کہ جنرلائزیشن کی بنیاد پر مفروضے قائم کرنا، جو جنرل کامنالٹیز کی بنیاد پر صرف، تو اس کے اوپر مفروضے اب نہیں. اب لٹریچر وہ اویلیبل اتنا کثیر ہے ہمارے ہاتھ میں کہ اب وہ مفروضے جنرلائزیشن پہ نہیں چل سکتے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی نشست انشاءاللہ تعالی ہم جنوسٹسزم کے حوالے سے، کہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اسلامی تصوف وہاں سے لیا گیا، اس پر گفتگو کریں گے، اور اس سے آگے موضوع چلے گا وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.